شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انعام میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے اپنے سلسلے واٹس دا بک سے، اور آج کی کتاب کا نام ہے بیونڈ دا پلیجر پرنسپلز، جس کو لکھا ہے سگمنڈ فریڈ نے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے محمود ایاز نے۔ اصول لذت سے ماروا کتاب کا نام ہے۔ اس کے صفحے 72 صفحات میں مشتمل ہے اور قیمت ہے صرف 350 روپے۔ اس کو ہم تک پہنچانے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے کتاب میلہ نے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اچھی کتب کی ترسیل کا تمام تر ذمہ کتب میلہ نے اپنے سر لے رکھا ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ تو اب ہم کچھ اس کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب نفسیات کے موضوع پر ہے، جس میں مصنف نے انسانی دماغ کی کہانی بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ سگمنڈ فریڈ کو سائیکالوجی انالیسس کا بانی یا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ جدید ماہر نفسیات ان کی مکتبہ فکر کو متنازع قرار دیتے ہیں یا خیال کرتے ہیں، جو بھی وہ دماغ کے 3 حصوں پر بات کرتے ہیں: شعور، لاشعور، تحت الشعور۔ ان کی زیر نظر کتاب میں بھی انسانی دماغ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زیر نظر کتاب میں بھی انسانی دماغ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اصول لذت سے مراد سکون ہے، جو ہمیں ہمیشہ اندر کی جبلتوں کو حل کر کے میسر آتا ہے۔ اگر ہم کسی بات پر سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی دماغ سکون حاصل کرتا ہے یعنی نیند میں جاتا ہے تو وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو صرف لوگوں کو منفی انداز میں سوچتے ہیں: اس نے میرے ساتھ برا کیا، میری چیز خراب کر دی، مجھے دھوکہ دیا۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار ہوتا ہے۔ اس کو کمپلشن آف ریپیٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب میں زندگی اور موت کی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ موت انتہا نہیں بلکہ ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 40 یا اس سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور اس فریڈ کی کتابوں میں اسے کوئی شاندار کتاب ہونے کا اعزاز بھی حاصل نہیں ہے، مگر پھر بھی میری رائے ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں علم نفسیات کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اپنی کتاب میں مصنف ایک بچے کی ناراضگی کا تجزیہ جو بہت خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ کس طرح ماں کہ اس کے پاس نہ ہونے کو، کیونکہ اس کی ماں ورکنگ لیڈی تھی اور وہ میڈ کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ کس طرح کھلونے پھینک کر اظہار کرتا ہے اور انجانے لفظ بول کر کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں۔ دوران مطالعہ کتاب میں جو مخصوص ٹرمنالوجیز استعمال کی گئی ہیں یہ تھوڑا پریشان کریں گی، مگر پھر بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ میں بھی تجزیے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ اب ایک اقتباس اس کتاب سے پیش خدمت ہے آپ کے حال میں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح یہ لکھی گئی ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ 25 سال کی انتہا محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نفسیاتی تجزیے، سائیکو انالیسس پریکٹس کے فوری مقاصد اس سے بالکل مختلف ہیں جو آغاز میں تھے۔ ابتدا میں تجربے کرنے والا معالج اس سے زیادہ اور کچھ امید نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اس لاشعور کی تشریح کرے جس سے مریض خود بے خبر ہے، مختلف اعضاء کو جوڑ کر ایک مرطوب تصویر بنائے، مناسب وقت پر یہ بات مریض تک پہنچا دے۔ نفسیاتی تجزیے سب سے بڑھ کر تشریح کا فن، چونکہ اس عمل سے علاج کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس لیے فوراً جو اگلا کام سامنے آیا وہ یہ تھا کہ مریض کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی یادداشت کی بنیاد پر تجزیہ نگار کی تشریح کی تصدیق کرے۔ اس مہم میں بنیادی زور مریض کے مزاحمتوں ریزسٹنس پر تھا۔ اس مرحلے پر
فن یہ تھا کہ ان مزاحمتوں کو جلد سے جلد بے نقاب کر کے انہیں مریض پر واضح کیا جائے، پھر براہ راست انسانی سطح پر اپنا رس و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے یہ مزاحمتیں ترک کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں احیاء سجیشن اپنا کردار ادا کرتا ہے، جو انتقالیت یعنی ٹرانسفرس کی صورت میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے مریض کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو ہسٹیریا کے مرض سے دوچار ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک دم سمجھ آ جائے گا، مگر میں آپ کے آسانی کے لیے آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ یہ کتاب لوگے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے جو آخر کے صفحے ہیں 70 سے لے کے 72 تک، 3 صفحے 70، 71 اور 72، آپ ان کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں پہلے، پھر یہ کتاب پڑھیں، پھر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی اگر آپ ایک عام قاری ہیں یا آپ صرف نفسیات کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کا جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے، اور آپ میری اس بات سے بالکل ہی متفق ہوں گے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے اور آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ بس آخر میں اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔